بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں؟ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ جا سکتی ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے؟ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تمام تر باتیں آج کی اس ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکیپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل اس ایک ہی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کا روزہ ہے۔ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یعنی نفل نمازوں میں سے سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تہجد کی نماز کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ تو یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں۔ نیت یہ دل کا پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ نہ نماز کے فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے، بس مستحب عمل ہے۔ بہتر ہے اگر کوئی کر لے، نہیں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ زبان سے ادا کریں گے تب ہی آپ کی نماز ہوگی، آپ کی نیت ہوگی ورنہ آپ کی نماز نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ نیت وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ آپ نے دل میں ہی کہہ دیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نیت کی، 2 رکعت تہجد کی نماز کی نیت کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ اب تہجد کے حوالے سے میں یہاں پر کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تہجد کے لیے سونا بھی ضروری ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، اور بعض فرماتے ہیں اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ وہ تہجد کی نماز بیدار ہونے کے بعد جو نماز ادا کی جائے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء فرماتی ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سو کر بیدار ہو کر، نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں تب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین تہجد کا ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت
جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا آخری وقت وہ طلوع فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یعنی عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے، تہجد کا وہ بھی وقت ہے، وہی وقت ہے، اب تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کا وقت ختم ہو گیا، اب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری وقت ہے، آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، اور اس وقت اعلان کیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، تہجد کی نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، یا اسی طرح آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو کم از کم 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورۃ الاخلاص کتنی مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ، تیسری رکعت میں 6 مرتبہ، اسی طرح 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہی تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے، اور نوافل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سورۃ اخلاص 8 ہی مرتبہ پڑھے گا تو پہلی رکعت میں تو جب ہی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص چاہے ایک ہی مرتبہ آپ پڑھ لیں، پہلی رکعت میں ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں ایک ہی مرتبہ آپ پڑھتے جائیں، جب بھی آپ کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کے علاوہ بھی اگر کوئی سورت آپ کو یاد ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کی نماز جب بھی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ جو چند ایک کنفیوژن تھی، چند ایک غلط فہمیاں اور چند ایک مسائل جو آپ جاننا چاہتے تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اب ایک اور ضروری اور اہم بات کی طرف، تہجد کی نماز ادا کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت وہ دل کا پختہ ارادہ ہے کہ میں نے نیت کر لی، میں تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بتاتا چلوں کہ تکبیر تحریمہ اور صورتوں کو پڑھنے میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت بڑی غلطی جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، کہ نہ تو تکبیر تحریمہ میں ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، نہ ہی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایسے ہی خاموشی کے ساتھ پوچھا جائے تو وہ بولتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک تو آپ کی آواز پہنچ جائے۔ اگر آس پاس شور نہیں ہے اور سورۃ فاتحہ اور اسی طرح اور سورت، یہ تمام چیزیں اتنی آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ دل ہی دل میں جو پڑھتے ہیں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے اور بقیہ نماز دیگر نمازوں کی طرح ادا کرنی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان اور
बिल्कुल आसान सा तरीका है, ठीक है। न इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास सूरतें पढ़नी चाहती हैं। इसके पढ़ने का कोई ख़ास तरीका है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जिस तरह 2 रकात अदा की जाती हैं, इसी तरह तहज्जुद की नियत से 2-2 रकात करके आप जितनी रकात पढ़ना चाहें, आप पढ़ सकते हैं। नमाज़ तहज्जुद आपकी अदा हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नाज़रीन किराम, कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe to Honey Voice and press the bell icon for more video.